Assalamu alaikum everyone. I hope that you're doing well. Today we are going to talk about a heavy topic and it's honor-based violence, which is a form of gender-based violence. इज़्ज़त और गैरत के मामले में जो कि एक साउथ एशियन कॉन्सेप्ट हमारी कम्युनिटीज़ के अंदर है and how it regulates sexual norms. हम उसके ऊपर बात करेंगे. We are also going to talk about different types of honor-based violence. We are also going to talk about the nature of honor-based violence and different predictive variables that sort of contribute to honor violence or honor killing. अच्छा, तो broadly speaking there are two types of honor violence, honor based violence. तो एक किस्म उसका होता है and that is how I want you to look at this problem as well. एक है purification type और दूसरा है revenge type. और purification type ऐसा होता है कि it's usually in group. So अगर कि एक family member ने कोई ऐसी चीज़ कर दी है that is very questionable in terms of crossing sexual norms. सो सोसाइटी ने वो सेक्सुअल नॉर्म्स डिसाइड किए हैं और कोई भी अगर उनको क्रॉस करता है, उनको ब्रीच करता है, तो प्यूरिफिकेशन फॉर्म ऑफ ऑनर बेस्ड वायलेंस कम्स इन फ्रंट ऑफ अस, जिसके अंदर सारे मेल्स जो होते हैं दे आर टू बी द वंस के वो वापस इन्फोर्स करते हैं जो सेक्सुअल नॉर्म्स डिसाइडेड हैं. अच्छा, ये सेक्सुअल नॉर्म्स बहुत सेक्सिस्ट अपने आप के अंदर भी हैं क्योंकि औरतों को ही सिर्फ उनका अफेक्ट होता है, मर्दों को इतना अफेक्ट नहीं होता है, राइट. और उसमें हम उसके इट्स अ लूप विच आई एम गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट, क्योंकि ऑनर इज़ अटैच्ड विथ अ वुमेन्स चैस्टिटी एंड मोरालिटी. तो ऑब्वियसली इट्स एन इन्विटेशन टू वायलेंस जब भी आप ऐसी बात करते हैं कि आप अटैच कर देते हैं ऑनर. दूसरा जो किस्म है वो है रिवेंज का. रिवेंज के अंदर होता है कि दो फैमिलीज़ के दरमियान लड़ाई हो जाना क्योंकि एक ने कोई ऐसी बात कर दी है, ऐसी कोई चीज़ कर दी है जो दूसरे के इज़्ज़त और गैरत के ऊपर आ गई है बात, और उस मामलात में झगड़ा हो जाना. और वो लड़ाई काफ़ी चीज़ों पे होती भी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर तो इज़्ज़त और गैरत छोटी छोटी बातों पर भी लाइक इट्स सच ए एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट कि कौन सी चीज़ है जिससे आपकी इज़्ज़त और गैरत पामाल हो जाती है. एक तो चीज़ मैंने आपको बता दी है जो विच इज़ द प्यूरिफिकेशन वाली बात कि व्हेन अ वुमन क्रॉसेस उस चीज़ के अंदर द सेक्स शी डजंट conforms to the sexual norms of that family or that society, तो तब उसके ऊपर वायलेंस होता है, which is the purification based violence. लेकिन जो रिवेंज बेस्ड वायलेंस होता है उस चीज़ के अंदर ये डिसाइड या ये चीज़ जो होती है इट्स अ वेरी ट्राइबल थिंग कि कौन सी चीज़ें हैं जो कि सोशल नॉर्म्स में क्रॉस कर रही हैं कि और दूसरे कबीले के इंसान को वो महसूस हो रहा है कि उसकी इज़्ज़त और गैरत और उसके स्टेटस पे बात आ गई है. तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑनर बेस्ड किलिंग्स. फॉर एग्ज़ाम्पल कारोकारी की अगर हम बात करते हैं या स्याहकारी की, तो उसके अंदर ये दोनों चीज़ें शामिल होती हैं. सो इमेजिन ए सिचुएशन जिसके अंदर एक कबीले का लड़का दूसरी कबीले की लड़की को भगा के लेके जा रहा है. तो प्यूरिफिकेशन बेस्ड वायलेंस ऐसे होगा कि द women who have helped or who actually knew about this, they are going to be reprimanded, they are going to be chastised and they might be attacked और उनके ऊपर वायलेंस यूज़ किया जा सकता है और उनको धमकियाँ दी जा सकती हैं just to show them that this behavior is not acceptable. So it's a purification again and they are also trying to find the woman जो कि उनकी औरत जो भाग के चली गई है उसको वापस जो है अपना लेके आना and then either getting her married to someone or at least killing her, physical abuse, verbal abuse और कलेक्टिव शेमिंग, जो हम उसके ऊपर थोड़ा सा एलेबरेटली बात करेंगे. कारोकारी स्याहकारी के अंदर रिवेंज बेस्ड भी शामिल हो जाता है क्योंकि वो लड़का जो भगा के लेके गया था वो आउट ग्रुप मेंबर है, वो इन ग्रुप मेंबर नहीं है. तो प्यूरिफिकेशन का जो वायलेंस होता है उसके अंदर ग्रुप के अंदर ही इंसान होता है, तो फैमिली मेम्बर ही होता है जिसको प्योरीफाई करना होता है हमने. लेकिन जो रिवेंज वाला ऑनर वायलेंस होता है उसके अंदर एक कबीला दूसरे कबीले से लड़ता है, एक ख़ानदान दूसरे ख़ानदान से लड़ता है. तो कारोकारी स्याहकारी इसलिए कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है क्योंकि उसके अंदर दोनों टाइप के ऑनर बेस्ड वायलेंस आते हैं. क्योंकि लड़के को भी मारना है, आइदर ही पेज द मनी, रेस्टिट्यूशन में पैसे देगा वो, और अगर के पैसे नहीं दे रहा तो देन ही इज़ गोइंग टू बी किल्ड. तो वो एक धमकी जो होती है वायलेंस की. 2018 देयर वाज अ थ्योरी ऑन ऑनर बेस्ड वायलेंस. उसमें उन्होंने कहा कि इट्स नॉट एक्चुअली ग्रेचुइटस, मतलब कि एक सेंसलेस क्राइम नहीं है. उसको आप ये ना समझें कि इट्स अ क्राइम ऑफ पैशन के इंसान एक अचानक से एक जोशो वलवले में आ जाता है और किसी का कत्ल कर देता है.
That is usually not the case. The theory is based on costly signals. تو signals کا مطلب یہ ہے کہ اگر کہ آپ ایسی حرکت کوئی کریں گے جس میں ہمارے سوسائٹی کے نارمز ٹوٹ رہے ہیں، جو کہ سیکشل نارمز ڈیسائیڈڈ ہیں یا آنر نارمز ڈیسائیڈڈ ہیں، تو آپ کے اوپر تشدد ہوگا، اینڈ اٹ از گوئنگ ٹو بی جسٹیفائڈ اینڈ اٹ ہیز ٹو بی پروپورشنل، اور ایٹ لیسٹ پروپورشنل سے کم نہیں ہو سکتا کیونکہ بات عزت اور غیرت کی ہے. تو اٹ ہیز ٹو بی آئیدر دا سیم پروپورشنلی، یا تو اس سے بہت زیادہ ہوگا. اس سے زیادہ ہوگا اس طریقے سے کیونکہ ڈیٹرنس ہو کہ نیکسٹ ٹائم یہ چیز ہو ہی نہ، رائٹ. تو حملہ کرنے کا اور قتل کرنے کا، وائلنس، تشدد کرنے کا ایک بہت بڑی موٹیویشن اس کے اندر یہی ہوتی ہے کہ اگلا انسان اتنا ڈٹر ہو جائے کہ وہ واپس آپ کے اوپر کبھی حملہ کرنے کا سوچے ہی نہ ہی یہ سگنل جاتا ہے ارد گرد کے لوگوں کو ان ٹرمز آف پیوریفیکیشن والی چیز پہ، اور ریونج بیسڈ میں یہ دوسرے لوگوں کو، انوائرمنٹ، نیبرہڈ، خاندان، کمیونٹی، سب کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دس از ان ایکسیپٹیبل بیہیویئر. آپ کسی دوسرے خاندان کی عورت کے ساتھ یہ نہیں کر سکتے، یا فلاں قبیلے کے عورتوں کے ساتھ یہ نہیں کر سکتے. The signal that is sent, it is not to say that it's senseless. It is very, very, in terms of its value, it's very thought out کہ یہ کریں گے تو اس سے یہ ہمیں حاصل ہوگا. That we have to send this signal out to people that we do care about our reputation, about our strength, about our toughness, about our possession. اب possession کس کی ہے؟ وہ عورتوں کی ہے. And that is relatively a problem جو دوسری سوسائٹیز میں بھی پایا جاتا ہے، جو کہ آنر بیسڈ سوسائٹیز ہیں. اور میں آپ کو ویریبلس بتاؤں گا تو یو آر گوئنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ کون سی سوسائٹیز ہیں جس کے اندر آنر بیسڈ وائلنس پایا جائے گا زیادہ سے زیادہ. سو ٹرائبل سوسائٹیز یا کلیکٹیو سوسائٹیز کے بارے میں ہوتا یہ ہے ان کے اندر کہ مین ایزیوم دا رسپانسبلٹی ٹو ریگولیٹ اے وومنس سیکشوالٹی. تو اب یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ عورت فار ایگزامپل what can she do, what she can't do, اور وہ اس کے ایکشنز ہماری جو ریپوٹیشن ہے، ہماری جو ٹفنس، اسٹرینتھ، ہمارا جو آنر ہے اس سے کنیکٹڈ ہے. اگر کہ کوئی بھی عورت اس کو کمپلائی نہیں کرتی ان سیکشول نارمس کو، دین پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر فزیکل ابیوز یوز کیا جاتا ہے. اس کے بعد اس کے اوپر وربل ابیوز کیا جاتا ہے جو کہ عورتیں ہی کرتی ہیں فیملی کی. فزیکل ابیوز سارے مرد کرتے ہیں بیکاز دے آر فزیکلی اسٹرانگر دین دیم. اس کے بعد پھر ہوتی ہے اینڈ میں جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کلیکٹیو شیمنگ کمیونٹیز کے اندر. دا آئیڈیا آف سیاہ کاری، کاروکاری از آلسو دا سیم، دیٹ یو ہیو left us in a position that we can't even show our face to our family, our neighbors and our community. یہ کلیکٹیو پراپرٹی کا آئیڈیا مردوں کے اندر آتا ہے کہ ایک عورت کی جو اس کی سیکشوالٹی ہے، دا وومنز رائٹ ٹو ہر سیکشوالٹی از ناٹ ہرز ان پاکستان، اور ایٹ لیسٹ پاکستان تو نمبر 1 ہے آنر کلنگس میں، اور ایٹ لیسٹ ان ٹرائبل سوسائٹی کنٹریز جس کے اندر کلیکٹیو پراپرٹی مردوں کے پاس آ جاتی ہے عورت کی سیکشوالٹی کی، اینڈ دے ہیو ٹو بی دا ونس ٹو میک شیور دیٹ ویمن کمپلائی وتھ اٹ. اب ہم تھوڑے ویریبلس کے اوپر بات کریں گے. ویریبل ایک ہے، میں 2 چیزیں بولتا آ رہا ہوں کہ ٹرائبل سوسائٹیز اور کلیکٹیو سوسائٹیز بھی میں نے بولا. دوسرا ہے کہ ایسی سوسائٹیز میں جینڈر رولز بہت ہی اسٹرکٹ ہوتے ہیں کہ مردوں کو ایسے ہونا چاہیے اور عورتوں کو ایسے ہونا چاہیے، عورتوں کو یہ چیزیں نہیں کر سکتے اور مرد یہ چیزیں نہیں کر سکتے. تو جینڈر سیگریگیشن بہت ہی زیادہ اسٹرکٹ ہوتی ہے. جو دوسرے ویریبلز ہیں وہ ہے سوشو اکنامک فیکٹرز، کہ آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں، آپ کون سی سوشو اکنامک کلاس میں پیدا ہوئے ہیں. کچھ لوگوں کے پاس فار ایگزامپل جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن ہمارے پاس عزت اور غیرت بہت زیادہ ہے. اور فار ایگزامپل ریلیجیوسٹی، کہ آپ کتنے مذہبی ہیں. یہ آنر بیسڈ وائلنس جتنی بھی سوسائٹیز میں ہوتا ہے ان کے فیکٹرز بہت ڈفرینٹ ہیں، ویریبلس ڈفرینٹ ہیں. اس کی جتنی بھی ریسرچ آنر بیسڈ وائلنس میں ہوتی ہے اس کی ریلائبلٹی بہت ہی مشکل ہے، یا اس کو یو کانٹ بیسکلی ریپلیکیٹ دا سیم اسٹڈی سم ویئر ایلس ان اندر کنٹری اینڈ ایکسپیکٹ سملر آنسرز، رائٹ؟ کیونکہ نوشن آنر کا ڈفرینٹ ہوتا ہے ہر سوسائٹی میں. ایک ریسرچ جو تھی جارڈن میں انہوں نے کنڈکٹ کی تھی جس کے اندر religion for example was not a factor which was contributing to honor violence. It was education.
کم پڑھے لکھے لڑکے تھے, those were the ones who were involved in honor violence, or at least the notion of honor. یہاں پر کوئی اور فیکٹرز ہو سکتے ہیں پاکستان کے اندر. دیر از one more thing that I have to go back and talk to you guys about. وہ ہے کہ جب میں پیوریفیکیشن بیسڈ وائلنس کی بات کر رہا تھا آنر کلنگ کے اندر, جو کہ عورتیں ہیں, فیملی ممبرز ہیں, اگر کہ اس میں کوئی بھی وہ سیکشول نارمس پہ شی از ناٹ فالوئنگ سیکشول نارمس آف دا فیملی یا آف ہر کمیونٹی یا ان براڈلی اسپیکنگ ہر کنٹری, ہر سوسائٹی, تو اس کے اوپر وائلنس ہوتا ہے. دس از اگین این ایبسٹریکٹ ٹرم, کیونکہ کون سی چیز ہے وچ از ناٹ adhering to sexual norms, مطلب فالو آپ نہیں کر رہے, کیونکہ ایسی سچویشنز بھی ہوئی ہیں جس کے کیسز ہیں, جینوئن کیسز, جس کے اندر لڑکا لڑکی فون پہ بات کر رہے ہیں اور لڑکی کے اوپر آنر وائلنس ہوا ہے پیوریفیکیشن ٹائپ کا. لڑکی نے لڑکے کو پکچر بھیجی ہے صرف فون پہ بات کرنے پہ, کیونکہ آپ لڑکوں سے بات ہی نہیں کر سکتے. تصویر بھیجنا, دیٹ از آلسو این انویٹیشن ٹو وائلنس. تو سیکشول نارمس یہ بہت ہی, اگین میں ایم سیئنگ کہ یہ سوسائٹی سے سوسائٹی ڈفرینشیٹ اسی وجہ سے کرتا ہے. کہیں پہ ایکسٹریمٹی آپ کو چاہیے کہ جہاں پر اوکے دے ہیو کمیٹڈ اڈلٹری اینڈ دیٹ از وائی وی آر یوزنگ وائلنس, اینڈ دیٹ از ناٹ این ایکسکیوز اگین ٹو کمٹ وائلنس, بٹ دے آر یوزنگ وائلنس. بٹ آن دی ادر ہینڈ اگر کہ کوئی فون پہ بھی بات کر رہا ہے کسی اور لڑکے کے ساتھ لڑکی, اینڈ دیر از نو ایویڈنس آف اینی سیکشل کانٹیکٹ, اس کے اوپر بھی وائلنس یوز کیا جاتا ہے. سو پاکستان از ایز اے سیٹ کہ اٹ کمز نمبر 1 in terms of honor based violence and honor killings. So we have to be mindful of these things. یہ صرف پہلا پارٹ تھا, and I'm going to talk to you further about this topic. I hope you're having a good day. Bye bye.